बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक अफसोसनाक खबर को शेयर कर रही हूँ और वो ये है कि मेरी प्यारी उस्तानी जी जिनका नाम अबरार फातिमा था वो दुनिया से रुखसत हो गई। आज ये बात करने की ज़रूरत मुझे क्यों पेश आई, क्योंकि अबरार फातिमा एक अहद का नाम है, एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो नाज़माबाद के हर दिल के अंदर रहती है, जो नाज़माबाद के हर फर्द के दिल के अंदर रहती है। ये बात शुरू होती है 1930 या 1940 के दरमियान। सही डेट ऑफ बर्थ तो मुझे नहीं मालूम, मगर उस्तानी जी इंडिया के शहर जयपुर में 1930 से 1940 के दरमियान में पैदा हुई। पाकिस्तान के क़याम के बाद उन्होंने भी माइग्रेशन की और वो अपनी फैमिली यानी अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ कराची, लियाकताबाद, चूना डिपो के अतराफ में क़याम पजीर हुई। वो उस दौर की कहानी है जब आबाद हो रहे थे तो उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे हालात नहीं थे, तो लिहाजा उस्तानी जी ने उस दौर में, मैं बात कर रही हूँ आज से तकरीबन बहुत पहले की, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, तब उन्होंने आगाज़ कर दिया था अपनी मुलाजमत का। और उन्होंने जो मुलाजमत इख्तियार की वो ऐसी सुभान अल्लाह मुलाजमत थी, ऐसी मुलाजमत थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। यानी जो मैं बात कर रही हूँ वो ये कि जब हालात कमज़ोर थे तो उन्होंने जो बुनियाद रखी वुमेन एम्पावरमेंट की, वो ऐसी बुनियाद थी जिस पे हम सबको बड़ा फ़ख्र है। उन्होंने अपने हालात के पेश नज़र उन्होंने कुरान पढ़ाना शुरू किया। घर घर नाज़माबाद के हर घर में आकर उन्होंने बच्चों को कुरान की तालीम देना शुरू की। उन्हीं बच्चों में मैं भी शामिल हूँ, मेरे भाई बहन भी शामिल हैं जिन्होंने उनसे कुरान की तालीम ली। और नाज़माबाद नंबर 2 जो हमारा नाज़माबाद है, उसके हर घर के बच्चे ने उनसे 70-80 साल में, तकरीबन 70 साल के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ घरानों के बच्चों को, हज़ारों की तादाद में नाज़माबाद के बच्चे उनके शागिर्द हैं, जिनकी उम्रें अब यकीनन बहुत ज़्यादा हो गई हैं, मगर वो उस्तानी जी के शागिर्द हैं। शागिर्द इस लिहाज से कि उन्होंने उनसे कुरान की तालीम ली है। न सिर्फ उन्होंने कुरान की तालीम लोगों को दी, बल्कि उन्होंने अपने अच्छे अखलाक से, अपने अच्छे किरदार से हर शख्स, क्योंकि घरों में जाके पढ़ाती थी तो घरों की जो एक खूबसूरत माहौल होता है उसमें वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती थी। लोगों को बहुत तरीके से उन्होंने गाइड किया। मैं यहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि उन्होंने, क्योंकि एक समझदार जादीदा खातून थी, एक ऐसी बासलाहियत खातून थी, कपड़े भी सीना जानती थी। शुरू में वो लोगों के कपड़े भी सीती थी, कपड़े भी सीना जानती थी, यानी हुनरमंद औरत थी, हर तरह का हुनर जानती थी और अपनी बात से, अपनी इखलाक से लोगों के दिलों में घर कर लेती थी। तो उन्होंने नाज़माबाद का हर घर उनसे वाकिफ़ है, उनको जानता है। उनके नाम से नहीं तो उस्तानी जी के नाम से उन्हें सब जानते हैं, सब उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। और ये इज़्ज़त उन्होंने अपने अच्छे अखलाक, कुरान की तालीम, लोगों के साथ अच्छे बर्ताव से ही हासिल की है। और ये बहुत मुश्किल काम होता है कि आप इतने अरसे आप दुनिया में काम कर रहे हैं और आप मुस्तकिल नेक नामी हासिल करते जा रहे हैं। ये उन्हीं का खासा था, ये उन्हीं की शख्सियत थी। काफ़ी दफ़ा बीमार भी हुई, बिस्तर पे भी गई, मगर वो अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी सेहत दी और वो दोबारा से उठ खड़ी हुई। और जब उठ खड़ी होती फिर दोबारा से निकल जाती अपने काम पर और लोगों को तालीम देती, रोशनी फैलाती। मैं कहती हूँ कुरान की तालीम तो है ही रोशनी, वो रोशनी फैलाती थी। और यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी में बहुत बरकत रखी थी। उनको देखो तो उनके चेहरे पे इतना नूर, इतना सुकून था, क्योंकि लोगों के साथ वो सिर्फ अच्छी ही बातें करती थी। कभी किसी किस्म की कोई बुराई वो किसी की नहीं करती थी, कभी किसी किस्म की कोई ख़राब बात इधर से उधर, हर घर में जाती थी, मगर कभी किसी की कोई बुराई नहीं करती थी। वो लोगों की अच्छी बातें ही लोगों को बताती थी और
اچھی باتیں ہی آگے پھیلاتی تھیں. یعنی کہ وہ ایک پازیٹیو رول معاشرے میں، ہم کہتے ہیں نا کہ سوسائٹی میں ایک پازیٹیو رول پلے کر رہی تھیں اور بہت خوبصورتی کے ساتھ وہ اس کردار کو نبھا بھی رہی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی جہاں زندگی میں برکت رکھی تھی وہیں ان کی زندگی میں یہ بھی رکھا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں پیروں ہی چلتی ہوئی گئیں. 4 دن پہلے وہ اس دنیا جہاں فانی سے رخصت ہوئی. ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو یہاں صرف تعزیت ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ استان جی کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کو اپنی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. استانی جی کی یہ محبتوں کا قرض ہے جو ہم پر واجب ہے کہ جب تک ان کا وہ جو روشنی انہوں نے ہمیں پھیلائی ہے وہ، اور جو محبتوں کا ان کا قرض ہے، انہوں نے ہمیں اچھی باتیں، ایک طرح سے وہ اکیڈمی کا درجہ رکھتی تھیں، جہاں بیٹھتی وہاں ایک محفل سجا لیتی. ویسے پڑھی لکھی نہیں تھی مگر قرآن کی روشنی نے انہیں، ان کے دل اور دماغ کو اتنا منور کر دیا تھا کہ انتہائی سمجھدار باتیں کرتی اور سمجھداروں کی باتوں کو بھی مات دے دیتی. وہ اتنی ماشاءاللہ ذہین، اتنی سمجھدار، اتنی گفتگو ان کی پرفیکٹ ہوتی جیسے نپی تلی گفتگو کہتے ہیں، اور اتنی اچھی باتیں کرتی کہ گھروں کی خاتونوں کو، ظاہر سی بات ہے وہ جس دور میں گھر سے نکلی تھیں اس دور میں اور عورتیں تو گھر سے نہیں نکلتی تھیں، تو وہ گھریلو عورتوں کو اتنا اچھا درس دیتی تھیں، اتنی اچھی باتیں سکھاتی تھیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک چلتی پھرتی اکیڈمی تھی کہ وہ لوگوں کو اچھے طریقے، نہ صرف میں یہ نہیں کہتی کہ جی قرآن کی باتیں، وہ ہر طرح کی باتیں کرتی تھیں. آپ ان سے سلائی کی بات کر لیں، کوئی سلائی میں مدد لے لیں، کسی کی شادی بیاہ ہوتی تھی تو وہ ہر وقت مشورے کے لیے موجود ہوتی تھی کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا لینا ہے، کیا دینا ہے. انہیں سب چیزوں کا علم ہوتا تھا. ہمارے گھر کی تمام شادیوں میں وہ بہت خوشی کے ساتھ شریک ہوتی تھی. یہاں تک کہ میری شادی تو بہت کلوز فرینڈس میں ہوئی تھی مگر ہمارا ٹاپ آف دا گیسٹ کی لسٹ میں ان کا نام موجود تھا کہ جی استانی جی تو ضرور آئیں گی. اور ہم ان کو ایک فرد کی حیثیت سے ہی، اپنے گھر کی ایک فرد کی حیثیت سے، میرے ابو کو وہ بھیا کہتی تھیں، جبکہ استان جی عمر میں ابو سے بڑی تھیں مگر ابو کو بھیا کہتی تھیں، اور ابو بھی انہیں اپنی والدہ کی حیثیت کی جگہ ہی رکھتے. اور جب بھی وہ آتی تو گھر میں ایک ایسی رونق ہو جاتی جو ہم ویسے تو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. ایک محفل سی سج جاتی تھی، سب استانی کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے اور وہ بہت اچھی باتیں کرتی تھیں اور بہت ہی مزہ آتا تھا. ان کی کہتے ہیں کہ ان کی جو گیدرنگ ہوتی تھی اس میں اچھا لگتا تھا. اچھی پڑھی لکھی باتیں کرتی تھیں، دل کو لبھانے والی باتیں کرتی تھیں، ہر ایک کے لیے اچھا سوچتی، اچھا کہتی. اور جو لوگ بھی، ظاہر سی بات ہے وہ ناظم آباد کے گھروں میں قرآن پڑھاتی تھیں تو لوگ جیسے بھی ان کی مدد کرتے وہ اس کو بھی لوگوں کی مدد کے لیے ہی استعمال کرتی. یہ ان کی شخصیت کی ایک پازیٹیو بات تھی جو وہ لوگوں کے لیے کرتی تھیں اور ہر ایک کی مدد کرنے کے لیے کھڑی رہتی تھیں. جو جتنا ان کے پاس ہوتا تھا وہ اس سے چاہتی تھیں کہ اس کی مدد کریں، اور کرتی تھیں، لوگوں کی مدد بہت کرتی تھیں. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پہ بھی نور رکھا، ان کی عمر میں بھی برکت رکھی، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی تو ہاتھوں پیروں کے ساتھ ہی رخصت ہوئی. کسی کی محتاجی انہوں نے نہیں لی، بستر پہ نہیں کہیں. ایک حادثاتی طور پہ ان کے ساتھ ابھی بقرعید پہ ایک حادثہ ہوا جو ان کی جان کا لینے کا سبب بنا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی ہی رکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور کوئی ایسا لمبا چوڑا ایکسیڈنٹ بھی نہیں تھا، بکرے کی ٹکر سے ان کا، ظاہر سی بات ہے عمر تھی ان کی، نقیف سی تھیں، تو لہٰذا چھوٹی چوٹ بھی بڑی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. جس طرح انہوں نے دنیا میں ناظم آباد میں محفلیں سجا کے رکھی، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اچھی محفلوں میں جگہ دے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین مقام عطا کرے. اور مجھے یقین ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی قرآن کی تعلیم دی، اچھی باتیں پھیلائیں، اچھا کیا. لڑکیوں کے لیے تو اسپیشلی بہت ہی اچھی باتیں وہ کرتی تھیں، اپنی سمجھدار باتیں کرتی تھیں، اچھا سمجھاتی تھیں. تو لہٰذا میں تو یہی کہوں گی کہ ناظم آباد کے ہر گھر میں ان کی دنیا سے جانے پر سوگ ہے، مگر
ایک سوگ سا عالم ہے، ایک افسوس کی کیفیت ہے، ایک دل اداس ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا وقت رکھا تھا. بس ہم دعا کرتے ہیں اور ہم دعا کر اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ استانی جی کے لیے دعائے مغفرت کریں. استانی جی کا نام ابرار فاطمہ تھا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت کرے. بس یہی بات کہنے کے لیے میں آج حاضر ہوئی تھی کہ آپ سب سے وہ بات شیئر کروں. میرا مقصد اس بات کو کرنے کا تعزیتی مقصد یہ تھا کہ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ انہوں نے جو 80 سے اوپر کی ان کی زندگی تھی، 80-90 کے درمیان ہی ان کی زندگی ہوگی یا اس سے اوپر ان کی عمر ہوگی، تو اس زمانے میں وہ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے بنیاد رکھی وومن امپاورمنٹ کی. ہم یہ آج ذکر کر رہے ہیں کہ خاتون کو ہم یہ آج ذکر کرتے ہیں کہ عورتوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. تو ہمیں استان جی کی اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ خاتون کوئی کمزور نہیں ہوتی. وہ کوئی اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر انہوں نے اپنا روزگار کمانے کا ذریعہ خود پیدا کیا. انہیں جو کام آتا تھا انہوں نے اس سے ہی سلسلہ شروع کیا، اور آج وہ ناظم آباد کے ہر گھر کے دل میں آباد ہیں. یہی ہمیں سبق سیکھنا چاہیے ان کی زندگی کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو لوگ دوسروں کے لیے مشل راہ ہوتے ہیں ان کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ خوشیوں کے ساتھ بھر دیتا ہے. تو اسی کے ساتھ اب مجھے اجازت دیجیے. ضرور یاد سے ان کی مغفرت کی دعا کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.